وبركاته. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بسراج الهداية والفرقان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله الكريم. آئیے سورہ توبہ کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کروں. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم بے کسوں کی کس بے بسوں کے بس معصوم آمینہ، مالک رکاب فخر عرب و عجم سیاہ لامکہ حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سبھی حضرات مل کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں: صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ جمعات المبارکہ کو اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں طہارت، پاکیزگی، ستھرائی، نظافت، نفاست، جسم کی صاف ستھرائی، لباس کی صفائی، جسم کی پاکیزگی، یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے. اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ بیان فرمایا ہے. ایمان، آدھا ایمان اس کو بتایا ہے. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں نے بیان کیا تھا، رب تبارک تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اے میرے محبوب، تیرے چاہنے والے جو ہیں ان کی جماعت میں کچھ تیرے ایسے بھی چاہنے والے ہیں جو ستھرائی کو، پاکیزگی کو خوب پسند کرتے ہیں. اور یہ آیہ کریمہ صرف ان کے ایک عمل سے، جو بظاہر آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ آپ اس کو چھوٹا عمل سمجھیں گے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پاکیزگی کو اتنا پسند فرماتے کہ وہ ستھرائی کا اتنا خیال رکھتے کہ آپ جب فارغ ہوتے تو آپ جو ہے استنجا کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے سے اپنی جو نجاست ہے اس کو صاف کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کر کے اس کی خوب صفائی کا دھیان رکھتے، خیال رکھتے. رب تبارک تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی اور ان کا ذکر کلام مقدس میں فرمایا کہ یہ صفائی کو اتنا پسند فرماتے. اب سوچو، بظاہر آپ کو یہ چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، مگر یہاں پر جو پیغام دینا ہے، میسج دینا جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوب پاکیزگی اور ستھرائی کا خیال رکھے. حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس روایت کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں: من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها فعل بها کذا وکذا من النار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو فرماتے ہیں
کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها، کہ جس نے جنابت کی حالت میں اگر ایک بال بھی حالت جنابت کا نہیں دھویا، یعنی اس نے غسل تو کیا، پاکیزگی تو حاصل کی، مگر اس کے جسم کا کچھ حصہ یا ایک بال، اس روایت میں جو ذکر کیا گیا من شعرۃ، ایک بال بھی اگر اس نے دھویا نہیں اور دھونے سے باقی رہ گیا، لم یغسلها، اس کو دھویا نہیں، فعل بها کذا و کذا من النار، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اس کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، اس کو عذاب جہنم میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وہ حدیث پاک جو ہم مزارات پر اور اپنے مرحومین کی قبروں پر جو پھول چڑھاتے ہیں، بطور دلیل جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ فلاں درخت کی ٹہنی کو توڑ لاؤ، وہ ٹہنیاں توڑ لائے صحابہ کرام، آپ نے ان دونوں قبروں پر اس درخت کی لیلی ہری ٹہنیوں کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے جو ہیں وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں، تو یہ درخت کی ٹہنیاں جو میں نے ان کی قبروں پر رکھی ہیں، تو اس کے پتے جب تک ہرے رہے گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور قبر پر جب یہ درخت کی ٹہنیاں اور اس کے پتے اللہ کا ذکر کریں گے تو ان مرحوموں کو جو قبر والے ہیں ان کو اس ذکر سے عذاب میں تخفیف ہوگی، ان کا عذاب کم ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک سے ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قبروں پر مزارات پر جو پھول چڑھانا وہ جائز ہے، مگر کبھی آپ نے وہ حدیث پاک کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے کبھی سنی کہ وہ جو قبر والے تھے ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ کیوں وہ عذاب قبر میں مبتلا تھے؟ ان کو عذاب قبر میں کیوں دیا جا رہا تھا؟ تو وہ حدیث پاک آپ جب پڑھیں گے، اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا اس کا جو پس منظر ہے، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں قبر والے عذاب قبر میں اس لیے مبتلا تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اسی لیے اسلام نے جو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ آپ کو پیشاب کی بھی حاجت ہو تو آپ بیٹھ کر کریں، بیٹھ کر جب آپ پیشاب کریں گے تو چھینٹے جو لگنا ہے وہ اس کا کم احتمال رہتا ہے، بمقابل کھڑے ہو کر اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چھینٹے زیادہ اڑیں گے اور وہ بچ نہیں پائے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ کچھ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کو آپ ہلکے میں لے لیں، کبھی کبھی یہ چھوٹے گناہ بھی آپ کے جو ہے وہ عذاب قبر اور عذاب حشر اور عذاب قیامت کے لیے باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹھ کے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ حاجت دور کریں، پیشاب وغیرہ کریں، جس سے آپ کے کپڑے، آپ کا جو بدن ہے وہ ناپاکی سے محفوظ رہے۔ اور دوسرا جو عذاب قبر میں مبتلا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چغلیاں کیا کرتا تھا، تو چغلی کرنے کے سبب سے اس کو عذاب قبر میں گرفتار کیا گیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر جنابت کا غسل کسی پر فرض ہے اور اس نے غسل تو کیا مگر ایک بال بھی اگر دھونے سے رہ گیا تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر آپ آگے دیکھیں کہ آپ پاکیزگی کا اور ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے اور کتنی تاکید سے آپ اس پر عمل کرتے۔ فرماتے ہیں فَبِن سَمَّا عَادَيْتُ رَأْسِي،
فرمایا کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی کہ اگر ایک بال بھی کوڑا رہ گیا اور دھلنے سے رہ گیا، غسل میں باقی رہ گیا، تو مجھے یہ حدیث پاک جب سے میں نے سنی کہ اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حالانکہ حضرت علی سیدوں کے باپ ہیں، سید السادات ہیں، آپ سے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے آپ کا خاندان چلا ہے۔ آج جتنے سید آپ کی اولاد ہیں، آیت تطہیر میں آپ شامل ہیں، آپ کے بارے میں آیت تطہیر پاکیزگی کی آیت نازل ہوئی، مگر پھر بھی آپ پاکیزگی اور طہارت کا اتنا خیال رکھتے کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، آقا نے فرمایا کہ ایک بال بھی کوڑا رہ گیا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فرماتے ہیں تب سے میں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ اپنے سر کو میں منڈواتا رہتا ہوں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ بال نہیں رکھتے تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے، اتنی تاکید سے اس حدیث پاک پر عمل کہ کہیں کوئی بال جو ہے وہ سوکھا نہ رہ جائے، کوڑا نہ رہ جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، غسل آپ کا صحیح ہے، آپ کا وضو اگر صحیح ہے، اگر آپ طہارت کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کی نماز بھی سلامت ہے، آپ قرآن بھی چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، طواف بھی آپ کر سکتے ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں وہ وضو اور غسل کے سبب آپ عبادات کر سکتے ہیں، مگر آپ کا غسل مکمل نہیں ہے، آپ کا وضو درست نہیں ہے، آپ کا جسم اگر پاک صحیح نہیں ہے، آپ کا کپڑا، آپ کا لباس اگر پاک نہیں ہے، اور اسی حالت میں نعوذ باللہ اگر آپ نے نمازیں بھی پڑھ لی، آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، بتلائیں کیا آپ کی نماز قبول ہوگی؟ کیا آپ کا طواف قبول ہوگا؟ آپ قرآن پڑھیں گے بغیر وضو بغیر غسل کے، چھوئیں گے، گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی اور نماز جو اہم الفرائض ہے اس میں طہارت جو شرائط نماز میں پہلے درجے پر بیان کی گئی۔ کیا مطلب؟ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، اس کے جسم کے پاک ہونا شرط ہے، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی پاک نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ آسانی کے لیے اتنی بے احتیاطی برتتے ہیں۔ نماز جنازہ یہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر بستی میں سے کسی نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، مگر فرض تو ہیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ فرض ہے، وہ نماز ہے، کیا کرتے ہیں؟ جس بھی جگہ آسانی لگے ہم جنازے کو رکھ دیتے ہیں اور اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں لید بھی پڑی ہوتے ہیں، جانوروں کے ٹوائلٹ بھی پڑے ہوتے ہیں، پیشاب پاخانے بھی وہاں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی صاف صفائی نہیں ہوتی، اور ایسے ہی ہم وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی؟ وہ جب جگہ بھی ناپاک ہے، وہاں گندگی پڑی، اس پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، نماز ہوگی ہی نہیں آپ کی۔ اس لیے جب بھی کہیں بھی آپ نماز جنازہ کا اہتمام کریں تو اس جگہ کو پہلے صاف کر لیں۔ ہاں، نجاست اگر سوکھ جائے، لیلا پن اس میں نہ ہو اور جگہ سے اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ پھر جو ہے وہ لیلی نجاست کے حکم میں نہیں ہے کہ بدن سے یا کپڑے سے لگ گئی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ وہ صاف کر لیں آپ وہاں پر، اگر پانی لگانے کی بھی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہو، وہاں پر دبے وغیرہ بھی نظر آتے ہوں، تھوڑا پانی ڈال کر کے اس جگہ کو صاف بھی کر لیں تاکہ لوگ وہاں پر نماز پڑھیں تو کم از کم پاکی کی حالت میں پاک جگہ پر تو نماز ادا ہو۔ مگر ہم ہیں کہ کچھ اہتمام نہیں کرتے اور جیسے ویسے جگہ پر ہم جو ہے وہ جنازہ رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر یہ عمل تھا، اور دوسری حدیث پاک میں تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقلوا البشر، فرمایا کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے تو بال اور جلد کو یعنی چمڑی کو
چاہیے کہ تم دھو لیا کرو، صاف کر لیا کرو۔ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، تو ہر ایک ایک بال کا جو ہے وہ دھونا، اس کو غسل کرنا، یہ فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی باقی رہ گیا آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ غسل کے جو فرائض ہیں کیا ہے؟ 3 فرض ہیں۔ کتنے ہیں؟ گرگرا کریں گے منہ صاف ہو جائے گا، ناک میں اس نرم ہڈی تک پانی ڈال کر یہ انگلی وغیرہ سے اس کو صاف کریں گے، ناک صاف ہو گئے۔ پورے جسم پر جو ظاہر جسم ہے اس طرح پانی بہانا ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ پورے جسم پر کوڑی نہ رہ جائے، سوکھی نہ رہ جائے۔ اگر رہ گئی ایک بال کے برابر بھی، ایک بال بھی اگر رہ گیا سوکھا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ غسل کریں تو اہتمام کے ساتھ کریں۔ پاؤں دھوئے تو اس احتیاط سے دھوئے کہ پاؤں کی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھ کی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ گردن، کان کے نیچے کی جگہ، داڑھی کے نیچے کی جگہ، بغل کے نیچے کی جگہ، یہ تمام چیزیں بڑے اہتمام اور احتیاط سے ان کو دھوئیں۔ جس چیز کا خیال رکھنا ہے اس کا خیال رکھیں اور اہتمام کے ساتھ غسل کریں، اور ہر ایک ایک چیز کو دھوئیں کہ جسم کا کوئی حصہ آپ کا باقی نہ رہ جائے۔ اگر غسل مکمل نہ ہوا، لاکھ عبادت آپ کریں گے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آج کچھ چیزیں نجاست کے تعلق سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، بڑے غور سے اور بڑی توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو آپ سماعت کریں اور سنیں۔ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ آسانی کے ساتھ آپ نجاست کی جو قسمیں ہیں وہ آپ سمجھ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے تو آپ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ان چیزوں پر ضرور عمل کریں۔ نجاست کا معنی ہوتا ہے ناپاکی۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک بڑی ناپاکی اور ایک چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں اور چھوٹی ناپاکی کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ دونوں نجاست بھی الگ ہے اور دونوں کا حکم بھی الگ ہے۔ میں باری باری اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور کون کون چیزیں نجاست غلیظہ میں آتی ہیں اور جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، اکثر ان چیزوں کو جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نجاست غلیظہ، اس کا جو اصول ہے وہ آپ سمجھ لے کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکل جائے جس سے غسل یا وضو ٹوٹ جائے، یعنی جس سے وضو اور غسل واجب ہو جائے، اس چیز کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ نجاست غلیظہ میں 2 طرح کی نجاست آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو پتلی ہوتی ہیں، پانی کی قسم کی ہوتی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ، اور ایک گہری ہوتی ہے، دلدار ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، تو دونوں کا حکم الگ ہے۔ نجاست غلیظہ اگر پتلی ہو تو اس کی جو مقدار ہمارے فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہے تو وہ 1 درہم کے برابر بیان کی، یعنی اس کو پھیلاؤ، لمبائی چوڑائی اگر اس کی تو 1 درہم۔ اب ہم جو ہے وہ ابھی درہم تو ہے نہیں، تو اس کو کیسے کریں گے؟ تو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی ایسے سیدھی رکھیں، جتنا بھی یہ اندر کا حصہ یعنی پانی بھرے ہتھیلی میں، اور پانی جہاں تک پہنچتا ہے، پانی اندر سماتا ہے اور جو کھارا ہے اتنا جو ہے وہ درہم کی مقدار ہے، لمبائی چوڑائی اس کی، گول پن جو ہوگی، یہ درہم کی مقدار ہے۔ تو اگر انسان کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر
نجاست غلیظہ ایک درہم کے برابر یا اس سے زیادہ لگ گئی، اگر درہم سے زیادہ لگ گئی تو اس کا دھونا فرض ہے۔ کیا ہے کہ بغیر دھوئے اگر آپ نے نماز پڑھی یا کچھ بھی کیا تو یہ آپ کی نماز وغیرہ ہوگی ہی نہیں، آپ گنہگار ہوں۔ اور اگر ایک درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر بغیر دھوئے آپ نے نماز وغیرہ پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی پھر پاک لباس یا جسم کو دھو کر کے پھر سے نماز کو دہرانا پڑے گا۔ اور اگر ایک درہم سے کم ہے تو یہ سنت ہے اس کا دھونا، یعنی نماز تو ہو جائے گی مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد جو ہے اگر آپ نے نماز بھی پڑھ لی تو فرماتے ہیں کہ اگر اعادہ کر لیا یعنی دوہرا لے تب بھی بہتر ہے، نہیں دوہراؤ گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ کب؟ ایک درہم سے اگر کم ہے تب۔ یہ کس چیز کا بیان ہے؟ کہ جو نجاست پھیلے، یعنی پیشاب وغیرہ جو پتلی ہو، یا کوئی ناپاک چیز پانی وغیرہ میں گر گئی اور وہ آپ کے جسم پر لگ گیا، یا کوئی اور شراب وغیرہ جو ہے یہ چیز اگر لگ گئی تو یہ مقدار، یہ ہاتھ کی ہتھیلی کے جو اندر کا حصہ ہے وہ مقدار شمار کی جائے گی، مگر وہ نجاست گاڑی ہے، دلدار ہے، موٹی ہے، وہ پھیلتی نہیں ہے، جیسے پاخانہ وغیرہ، لید وغیرہ پاخانہ اور اس کے قسم کی جو چیزیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس میں وزن شمار کیا جائے گا۔ تو وہ وزن کیا ہے؟ 4.5 ماسہ، وہ ابھی کے جو تولے کے حساب سے ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے 4 گرام یا اس سے کچھ زائد ہو، اس طرح اس کا جو وزن ہے وہ شمار کیا جائے کہ اگر وہ نجاست اتنی کہ وہ درہم کا جو وزن ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے، اتنے وزن کی نجاست اگر جسم پر یا کپڑے پر لگ گئی تو درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، اور درہم سے کم ہے تو سنت ہے۔ اب نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیز آتی ہیں وہ میں آپ کو گنا رہا ہوں۔ پیشاب، پاخانہ، یعنی مرد کا یا انسان کا پیشاب، پاخانہ یا جسم سے کہیں سے بھی خون نکلے تو بہتا ہوا خون، یعنی اس جسم سے نکل کر بہہ جائے خون، وہ خون، یا جو آپ کو الٹی ہو، منہ بھر قے جس کو کہتے ہیں، منہ بھر قے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی سپیڈ سے وہ الٹی نکلے کہ آپ اس کو روک نہ سکو، تو وہ قے منہ بھر قے ہے اور وہ ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا ماہواری خون، حیض اور نفاس اور استحاضہ کا خون، منی، مزی اور ودی، یہ چیزیں بھی نجاست غلیظہ میں ہیں۔ اسی طریقے سے بیماری کے سبب یا آنکھیں دکھ رہی ہیں اس کے سبب اگر آنکھوں سے پانی نکلے تو وہ پانی بھی ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی ناف سے پانی نکلے یا عورت کے پستان سے پانی نکلے درد کی وجہ سے، اسی طریقے سے دودھ پیتے بچے کا پیشاب، ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے اناج نہیں کھایا ہے تو اس کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اناج کھانے لگے تو اس کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا اور پیشاب کیا، وہ نجاست ہیں اور وہ نجاست غلیظہ ہے، وہ ناپاک ہی ہے۔ آپ کے کپڑے پر، بدن پر، جسم پر اگر لگ گیا ہے تو وہ ناپاک ہی ہے۔ گھر پہ اگر کسی جگہ اس نے پیشاب پاخانہ کر دیا تو اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر۔ کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ لیلا کپڑا ہوتا ہے، لیلا کپڑا ہی وہاں پر گھما دیتی ہیں اور ایسا کہ ایسا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ناپاکی وہیں کی وہیں رہ جاتی۔ ہونا چاہیے کہ لیلے کپڑے سے صاف کر کے پھر سوکھا کپڑا وغیرہ لگا دیں تاکہ وہاں نجاست کوئی باقی نہ رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ انسانوں کے بارے میں حکم تھا۔ خشکی کے یعنی سمندر کے علاوہ، پانی کے جانور کے علاوہ، خشکی کے جتنے بھی
جانور ہے ان کا بہتا ہوا خون، جیسے کہ قربانی کے وقت ہم اگر جانور ذبح کریں اور کپڑوں پر درہم سے اس کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ خون اگر لگ جائے بدن پر یا کپڑے پر، تو آپ کا کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مردار جانور کا بہتا ہوا خون، گوشت، چربی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ناپاک ہیں۔ مردار جانور کا مطلب کیا؟ کہ شرعی اعتبار سے جس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ایسے ہی مر گیا ہو، تو وہ جانور جو ہے وہ مردار ہے، تو اس کا خون، اس کا گوشت اور جو اس کی چربی وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کافر مرتد نے کسی جانور کو ذبح کیا، اگرچہ اس نے حلال جانور یعنی بکری، بھینس، گھیٹا، اونٹ وغیرہ اس قسم کے جانوروں کو اگر کسی نے ذبح کیا اور وہ مرتد ہے، کافر ہے، اہل کلمہ نہیں ہے، وہ بھلے اس نے حلال طریقے سے ان جانوروں کو ذبح بھی کیا ہو اس نے، مگر اس کا جو ہے وہ ذبیحہ ناپاک ہے۔ تو اس کا جو گوشت ہے، اس کا جو چمڑا وغیرہ ہے، اس کی چربی جو ہے، اس کا خون جو ہے وہ سب ناپاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے مرغی اور بطخ اور اس قسم کے جو جانور ہوتے ہیں، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے، ٹوائلٹ ہوتی ہے، پاخانہ جو ہوتا ہے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے حرام جانور جیسے کتا، سور، گدھا، شیر، چیتا، لومڑی، چوہا وغیرہ، یہ جو ہے ان کا بھی گوشت، خون وغیرہ سب جو ہے وہ ناپاک ہے، یہ نجاست غلیظہ کے حکم ہے۔ ہاں، حلال جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان جانوروں کا پاخانہ وہ نجاست غلیظہ ہے۔ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، مگر ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ کے حکم میں۔ نجاست غلیظہ کا حکم میں نے بیان کیا کہ 1 درہم کے برابر ہو، بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھونا کیا ہے؟ بولیے، واجب ہے۔ کیا ہے؟ درہم سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، اور درہم کی مقدار سے کم ہو تو سنت ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ بدن کے جس حصے پر یا کپڑے کے جس بھی حصے پر نجاست خفیفہ لگی ہو، تو اس کی چوتھائی سے، یعنی کہ یہ آستین ہے، اس آستین کے اگر 4 حصے کیے جائے، 1 2 3 4، یہ 4 حصے ہوئے، اگر اس کی چوتھائی سے کم وہ نجاست خفیفہ لگی ہے تو اس کو آپ صرف دھو دو گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، مگر اس کی چوتھائی سے زیادہ اگر نجاست خفیفہ لگی ہے یا بدن کے جس حصے سے اس کی چوتھائی سے زیادہ نجاست خفیفہ لگی ہے تو اس کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر ایسے ہی آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، وہ کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں تھیں جو اہمیت رکھتی ہیں ہمارے لیے، اس کا بڑا آپ خیال رکھیں۔ نہ بھی سمجھ آئے کوئی بات، یا شاید میرے بولنے میں آپ کو کچھ تشویش ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے جو باتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طہارت، پاکیزگی، یہ اسلام کی ایک خوبصورتی کا نظام ہے۔ دیگر مذہبوں میں آپ دیکھ لیں، گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے کہا تھا، آج میں نے ایک مکالمہ پڑھا، تو اس میں جو یہ یہودی ہیں، پادری ہیں، ان کے جو ہم نے رولز میں نے پڑھے، وقت اتنا نہیں تھا، اگر وہ بیان کرنے جاتا تو یہ اہم چیزیں رہ جاتی، اس لیے میں نے نہیں بیان کیا۔ ان کے یہاں غسل کرنا، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، اس کو لوگ جرم سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، انہوں نے سزائیں دی ہیں موت کی اس پر۔ قربان جائے کہ اسلام نے ہمیں کیسا مہذب اور طریقہ اور پاکیز ستھرائی کا ہم کو خیال رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔